إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن اور فریضہ عبادات میں سے ایک اہم فریضہ حج کے احکام و مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں عمرہ کا مسنون طریقہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عمرہ کرنے کا بیان آپ نے سماعت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مسنون حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے کی، سمجھانے کی اور سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے بارے میں
اور حج کرنے کے طریقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لوگو خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ حج کے موقع پر میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنے کا طریقہ، حج کے مناسک، حج کے ارکان سیکھ لو۔ میں نہیں جانتا کہ آئندہ سال حج کے موقع پر زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ بڑے واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس پہلے اور آخری حج میں لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کروائی۔ یاد دہانی یہ ہے خذوا عنی مناسککم۔ مناسک اس کا عمومی معنی یہ ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں سب کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ نماز پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ اسی طرح حج کرنا ہے تو حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ تو ثابت ہوا کہ جتنے بھی مسنون عبادات، فرائض ہیں یا نوافل، ان کے ادا کرنے کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، کسی مفتی سے نہیں، کسی مجتہد سے نہیں، کسی پیر یا کسی بزرگ یا کسی بابے سے نہیں، بلکہ بات اس کی سنی اور مانی جائے گی جس کی بات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ تو حج کا طریقہ وہی مسلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نماز کا طریقہ بھی وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، اور صحابہ کرام نے جو کچھ دیکھا وہی بیان کیا، اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں وہ موجود ہے۔ تو حج کا آغاز ہوتا ہے 8 ذو الحج کو۔ 8 ذو الحج کو جو حج کا پہلا دن ہے، حج کرنے والا انسان وہ اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھے گا۔ پہلے عمرہ کیا تھا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، کہ جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پابندیاں ختم ہو گئی تھیں، اس سے فائدہ اٹھایا اور دوبارہ احرام باندھا اپنی رہائش گاہ سے 8 ذو الحج کو، اور نیت کے الفاظ ہیں لبیک اللہم حجا، کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، حج کی نیت کے ساتھ تیرے سامنے حاضر۔ اب اس کے ساتھ ہی تلبیہ کا آغاز ہو جائے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ 8 ذو الحج احرام باندھنے کے بعد تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا
10 ذوالحج رمی کرنے تک، جب شیطانوں کو کینکر مارے جاتے ہیں اس وقت تک مسلسل 8 کو 9 کو اور 10 کو رمی کرنے تک یہ تلبیہ کے کلمات کثرت کے ساتھ جاری رہیں گے، اور وہ بھی اونچی آواز کے ساتھ۔ بعض عبادات ایسی ہیں جن کو اونچی آواز سے پڑھنا ضروری ہے، بعض کو خفیہ پڑھنا مسنون ہے، اجازت ہے، مگر تلبیہ کے کلمات مردوں کے لیے حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ خفیہ آواز سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ایک دن اور ایک رات گزاری، 8 ذوالحج کا دن بھی اور آگے رات بھی، 5 نمازیں منا میں ادا کی، 5 نمازیں اپنے وقت پر ادا کیں مگر قصر کر کے پڑھی۔ ظہر بھی اپنے وقت پر پڑھی مگر قصر، عصر اپنے وقت پر ادا کی قصر، اسی طرح مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں حج کے موقع پر نبی پاک نے قصر کر کے پڑھی۔ اب کوئی حج کرنے والا حاجی اگر وہ اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نبی پاک نے قصر کی ہیں مگر میں پوری پڑھوں گا، تو اس نے مناسک حج کی خلاف ورزی کی۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس کو چھوڑ کر اس نے اپنی مرضی یا اپنی فقہ یا اپنے امام کا فتویٰ یا اپنا رواج، یہ بیماری ہے بعض مسلمانوں کہ وہاں جا کر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، مگر ہم وہی کریں گے جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں۔ یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا جو اپنی فقہ پر اپنی طرف سے اتنے پکے بنتے ہیں کہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر جاتے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذوالحج 5 نمازیں اور آگے فجر کی نماز 9 ذوالحج، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اذکار کرتے رہے۔ جب سورج نکل آیا تو سورج نکلنے کے بعد 9 ذوالحج کو آپ نے عرفات کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ منا سے نکلے اور عرفات پہنچے، راستے میں مزدلفہ گزر گیا، آپ نے وہاں قیام نہیں کیا، سیدھا عرفات پہنچے، اور عرفات میں جا کر آپ نے وقوف فرمایا، اور وقوف کے لیے جو ٹائم دیا ہے زوال شمس سے لے کر سورج جب ڈھل جائے دوپہر کے وقت، اس وقت سے لے کر اگلے دن جو آگے رات آ رہی ہے آدھی رات، بلکہ اس کے بعد فجر کی نماز 10 ذوالحجہ، یہ سارا وقت وقوف عرفات کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ بھی ہو گیا ہے تو کم از کم فجر کی نماز سے پہلے اس کا عرفات کے میدان میں پہنچنا ضروری۔ اور آپ نے فرمایا الحج بالعرفہ، کہ لوگوں حج عرفات میں پہنچنے کا نام ہے، کہ اگر کوئی شخص 9 ذوالحج کو میدان عرفات نہیں پہنچا، آگے 10 ذوالحج آ گیا، پھر بھی وہ فجر تک میدان عرفات میں نہیں پہنچا، تو پھر اس کا کوئی حج نہیں ہے۔ حج جس کا ہے جس نے کم از کم عرفات کے میدان میں کچھ عرصہ وقوف لازمی کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنا خیمہ لگوایا نمرہ کے مقام پر، جہاں آج کل مسجد نمرہ ہے، مگر مسجد نمرہ میں ہر شخص کا پہنچنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ انتہائی رش کی صورت میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں حاضری ضروری ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میدان عرفات سارے کا سارا یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے،
آپ عرفات کے کسی بھی مقام پر حدود کے اندر پہنچ گئے تو آپ کا یہ رکن ادا ہوا۔ سورج ڈھلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ حج ارشاد فرمایا، اور اس میں لوگوں کو بڑی جامع تعلیمات دیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک مکمل جمعہ خطبہ حجۃ الوداع کا وہ الگ سے بیان کریں گے۔ میدان عرفات میں حاضری کس قدر فضیلت کا باعث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یاتک اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں حاضر ہونے والے لوگ اللہ کی نظر میں ان کا اتنا مقام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک تمام دنوں سے بڑھ کر اپنے بندوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کے لیے معافی بھی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا اعلان بھی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی مغفرت اور اللہ پاک کی شفقت اپنے بندوں پر، اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے یوم عرفہ کے دن جب حاجی میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ۔ خاموشی، لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے اس کی تھی، اور لوگ ذکر و اذکار میں مصروف تھے اس کی آواز تھی۔ فرمایا کہ ہر قسم کا ذکر اور تلبیہ ختم کرو اور مکمل خاموشی اختیار کر لو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خاموش کرایا، اور لوگوں کے خاموش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا یا معاشر الناس، اے لوگوں کی جماعت، اے حج کرنے والے لوگوں کے گروہ، آتانی جبریل آنفا، ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے میرے پاس آئے، فاقرأنی ربی من ربی السلام، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے میرے رب کی طرف سے سلام کہا ہے، اور ابھی آئے ہیں، اور آنے کے بعد مجھے پیغام دیتے ہیں، وقال ان اللہ عز وجل غفر لأہل عرفات ولأہل المشعر، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں نے آج یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں جتنے لوگ جمع ہیں ان تمام لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، ان کے سارے گناہ معاف، اور یہی حج مبرور ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حج مبرور کیا ہے، تو فرمایا راجع کا یوم والدت امہ، فرمایا کہ حج مبرور اس شخص کا ہے جب وہ حج کر کے واپس گھر لوٹا تو ایسے داخل ہوا جیسے آج اس نے اس دنیا میں پہلا دن ہے جنم لیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اہل عرفات کو معاف کر دیا، وَأَهْلَ الْمَشْعَرِ، اور مشعر الحرام، مزدلفہ میں یہ مقام ہے، پہاڑی ہے، عرفات کے بعد، وقوف عرفات کے بعد آگے جو رات ہے وہ مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ فرمایا جو مزدلفہ میں پہنچ گئے ان کو بھی معاف کر دیا، جو عرفات میں حاضر ہوئے ان کو بھی معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، وَزَامِنَا عَنْهُمُ التَّابِعَاتِ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے معاف کرنے کے بعد ان حاجیوں کے آئندہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے حقوق ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَزَامِنَا،
نبی پاک نے فرمایا وہ سارے حقوق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے، اب تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کرنے کے بعد تمہارے سارے معاملات، تمہارے حقوق، تمہارے مسائل اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں، اور اس سے پہلے جو گناہ ہو چکے وہ بھی سارے معاف فرما دیے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں مکمل دن گزارنے کے بعد حتیٰ غربت الشمس، جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت خطبہ حج جب دیا تھا تو خطبہ حج کے بعد نبی پاک نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں میدان عرفات میں ادا فرمائیں۔ ان دونوں نمازوں کو جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا، اور یہی سنت ہے کہ آج بھی میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو عصر ظہر کے ساتھ ملائی جائے گی اور قصر کر کے پڑھی جائے گی۔ یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے، مناسک حج میں شامل بھی ہے، اور اس کو نہ ماننے والا شخص، اپنی مرضی کرنے والا شخص، اس نے مناسک حج کی خلاف ورزی کی ہے، نبی پاک کے طریقہ کے خلاف چلے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ لوگ وہاں جا کر بھی ان مسائل کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں تیار نہیں ہوتے؟ کہ جی ہماری فقہ اور ہے، ہم چونکہ حنفی ہیں، فقہ حنفی میں نماز کو قصر کرنا جائز نہیں ہے، نماز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ بھائی اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں نبی پاک کے طریقہ کے مطابق حج ہے، اور تم کن باتوں کو لے کر بیٹھے ہو کہ یہ فرقہ واریت ہے؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے کہ ایک عمل سنت کے مطابق کرنا ہے اور اس کو فرقہ واریت میں ڈال دیتے۔ اب مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، نماز با جماعت میں ایک دوسرے کے قدم کے ساتھ قدم اور کندھا کے ساتھ کندھا ملانا، یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے، آپ کا حکم بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اس پر عمل نہیں کرنا، یہ فرقہ واریت ہے۔ پھر نبی پاک کی نماز کا مکمل طریقہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک نے پوری زندگی ایک بھی نماز ایسی نہیں جس میں رفع یدین نہ کیا ہو۔ جیسے نماز کے شروع میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کندھوں یا کانوں کے برابر، اسی طرح جب رکوع جانا ہے پھر اٹھائیں گے، رکوع سے اٹھنا ہے پھر اٹھائیں گے، تیسری رکعت جب شروع کریں گے پھر اٹھائیں گے۔ احادیث کی تمام کتب کے اندر، اور ایک نہیں دو نہیں، تقریباً 400 احادیث ہیں کہ نبی پاک نے، آپ کے صحابہ نے ساری نمازوں میں رفع الیدین کیا ہے، اور یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ پھر نماز کے اندر اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنا امام کے پیچھے، فرمایا جب امام آمین کہتا ہے تم بھی کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بہرحال یہ چیزیں سنت سے ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا میدان عرفات میں، اور جب سورج غروب ہو گیا تو آپ میدان عرفات سے نکلے اور سیدھا مزدلفہ پہنچے، اور آپ کے ساتھ تمام حج کرنے والے اصحاب رسول تھے۔ فرمایا کہ اب ہمارا اگلا مقام مزدلفہ ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونے کے باوجود آپ نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی، مزدلفہ جا کے پڑھی، اور جب مزدلفہ پہنچے تو عشاء کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اب آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا مزدلفہ میں۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھائی قصر، اور اس کے لیے اقامت کہی گئی، اس سے پہلے اذان بھی کہی گئی۔ پھر آپ نے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے لیے الگ سے اقامت بھی کہلوائی، اور عشاء بھی 2 رکعت نماز قصر پڑھائی، اور اس کے ساتھ ہی
آپ نے وطر بھی ادا فرمائے، اور یہ ایسی واحد رات ہے کہ جس رات نبی پاک نے تہجد کی نماز مزدلفہ میں نہیں پڑھی، ساری رات سوئے رہے، کیونکہ دن کے تھکے ہوئے تھے، رات مزدلفہ میں گزاری سو کر، حتیٰ کہ جب فجر کا وقت ہوا، فجر طلوع ہوئی، آپ نے بلال کو حکم دیا اذان پڑھو، اذان ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ اب ہمارا سفر ہے منا کی طرف، منا پہنچنا ہے، اور یہ آگے دن ہے 10 ذو الحج کا۔ 10 ذو الحج کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنے سفر کا آغاز کیا منا کی طرف، اور اس دن 10 ذو الحج کو حاجیوں کے لیے 4 کام کرنے سنت۔ پہلا کام کہ جب منا پہنچنا ہے تو سب سے پہلے جمرہ عقبہ، جو سب سے بڑا جمرہ ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ شیطان تو نہیں، وہ تو ایک نشان ہے، اس کو کینکر مارنے۔ اب کینکر مارنے کی جو بات ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ کینکر ضروری نہیں کہ آپ مزدلفہ سے ہی لیں، مزدلفہ سے لے لیں 7 کینکر چنے کے برابر تب بھی ٹھیک ہے، راستے سے لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، منا پہنچ کر وہاں سے بھی کینکر اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال منا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام بڑے جمرہ کو 7 کینکریاں مارنے، اور اس میں یہ بھی رخصت ہے کہ اگر کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے یا مریض ہے، خود کینکر نہیں مار سکتا، تو وہ دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے کہ آپ اپنے کینکر ماریں اور بعد میں میری طرف سے مار دیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک تو فجر کی نماز پڑھ کر منا کی طرف چلے تھے، لیکن آپ نے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اور مریضوں کو اجازت دے دی کہ رش سے بچنے کے لیے اگر وہاں مزدلفہ سے رات کے وقت ہی سفر شروع کر دیں، آدھی رات کے بعد، تو اس میں بھی آپ نے اجازت دی ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھی اس قافلے میں شامل تھا جس قافلے میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، میں بچہ تھا، عورتیں بھی تھیں، تو آپ نے مزدلفہ کی رات آدھی رات کے وقت اجازت دیا کہ تم ابھی منا پہنچ جاؤ، اور ہم صبح تک منا میں پہنچ چکے تھے۔ منا میں پہنچ کر پہلا کام شیطان کو کینکریاں مارنے، دوسرا کام قربانی ہے، اور قربانی کے بعد اپنے سار کو منڈانا ہے، اور سار منڈانے کے بعد طواف افاضہ کرنا ہے۔ یہ 4 کام ہیں 10 ذو الحج، اور یہ عید کا دن ہے۔ مگر حج کرنے والے حضرات وہاں عید نہیں پڑھیں گے، یہی سنت ہے کہ حاجی منا میں عید نہیں پڑھتے، مگر قربانی کرتے ہیں، اس لیے کہ حج تمتع کے اندر قربانی کرنا فرض ہے۔ مگر ایسا شخص جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں بچے، مگر قربانی بھی ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ اگر تم قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو 10 روزے رکھنے ہیں، ان میں 3 روزے وہاں رکھیں گے حج کے ایام میں، اور 7 روزے جب واپس اپنے گھر میں آ جائیں گے تو 7 روزے واپس آ کر رکھیں گے۔ یہ کل 10 روزے اس شخص کے لیے ہیں جو حج کے موقع پر 10 ذو الحج کو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ رخصت ہے۔ اب یہ 4 کام، اور خصوصاً طواف افاضہ سے پہلے 3 کام، شیطان کو کینکر مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد سار منڈانا، ان میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دلیل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان منا میں تشریف فرما تھے، 10 ذو الحج کا دن تھا، تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی پہلے کر لی،
میں نے پہلے سر مڈا لیا اور قربانی کرنا بھول گیا۔ طریقہ کیا تھا کہ پہلے جمرات کو کینکر، اس کے بعد قربانی، پھر سر مڈانے۔ مگر سوال کرنے والے نے کہا کہ میں سر پہلے مڈا چکا ہوں، تو آپ نے فرمایا لا حرج اذبح، کوئی حرج نہیں ہے اگر سر پہلے مڈا لیا ہے، قربانی نہیں کر سکے تو قربانی اب کر لو، اس میں گناہ نہیں۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کر لی ہے اور کینکر مارنا بھول گیا، شیطان کو جو رمی کرنی تھی وہ بھول گیا۔ فرمایا ولا حرج ارمی، کوئی حرج نہیں اگر تم نے ابھی تک کینکر نہیں مارے تو اب مار لو۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جس شخص نے جو بھی عذر پیش کیا، کسی نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کر لی، کسی نے کہا میں نے سر پہلے مڈا لیا، کسی نے کہا کہ میں نے کینکر ابھی مارنے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں، جو چیز رہ گئی ہے وہ اب کر لو۔ یہ تینوں کام کرنے کے بعد چوتھا کام طواف افاضہ ہے۔ طواف افاضہ سر مڈانے کے بعد اب آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ احرام کی پابندیاں آپ پر ختم ہو گئیں سوائے ایک پابندی کے، اور وہ ہے میاں بیوی کا قرب، وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی۔ آپ طواف افاضہ کے لیے حرم پاک میں پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کی۔ عام طور پر لوگ طواف افاضہ میں صرف حرم پاک کے چکر تو ساتھ پورے کرتے ہیں مگر صحیح نہیں کرتے۔ اس طواف افاضہ میں جہاں بیت اللہ کا طواف ہے اس کے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اس کے بعد صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں، صحیح کرنی ہے۔ اور صحیح کرنے کے بعد اب آپ دوبارہ پھر مینا میں واپس پہنچیں گے۔ یہ 10 ذوالحج کے آپ کے 4 کام مکمل ہو گئے۔ آگے 11 ذوالحج، 11 ذوالحج کو زوال آفتاب کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد آپ تینوں جمرات کو کینکر ماریں گے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر اس سے بڑے کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب وہ قربانی کے لیے جا رہے تھے، بیٹے کی قربانی کے لیے، تو شیطان نے روکنے کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ روکا تو 7 کینکر مارے، حدیث پاک میں ہے کہ شیطان زمین میں ہی دھنس گیا۔ پھر دوبارہ آگے بڑھے تو دوبارہ پھر شیطان سامنے آیا، پھر روکا، پھر 7 کینکر مارے، یہ جمرہ وسطیٰ ہے۔ پھر شیطان زمین میں دھنس گیا، اور پھر بڑے جمرے کے پاس پہنچے، وہاں شیطان نے پھر روکا، پھر 7 کینکر مارے۔ 11 کو تینوں شیطانوں کو کینکر مارے جائیں گے۔ اور یہ ٹائم زوال آفتاب، زوال شمس سے لے کر آگے آدھی رات تک ٹائم ہے کہ اگر آپ کو فوراً موقع نہیں ملا، رش ہے، آپ ظہر کے بعد مار لیں، عصر کے بعد مار لیں، مغرب کے بعد مار لیں، عشاء کے بعد، آدھی رات تک ٹائم ہوتا ہے ان تینوں شیطانوں کو کینکریاں مارنے کا، رمی کرنے کا۔ اس کے بعد آگے 12 ذوالحج، یہ 11 کا دن بھی مینا میں گزرے گا، آگے 12 کا دن بھی مینا میں گزرے گا، اور 12 کو پھر تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے، جمرات کو۔ اور جمرات کو جو کینکر مارنے ہیں اس میں ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کینکر چنے کے دانے کے برابر ہوگا، کوئی بڑے وٹے یا پتھر نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کی جہالت ہے کہ وہ جوتا پکڑ کر مارنے لگ جاتے، جوتے مارنا یا جمرات کو شیطان سمجھ کر گالیاں دینا، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو سوائے ذکر و اذکار کے کوئی اور بات زبان سے نہیں نکلے گی۔ حاجی کینکر مارے گا اور 7 اللہ اکبر کہے گا، 7 کینکر اور 7 بار اللہ اکبر۔ پھر 11 اور 12 کو جب تینوں جمرات کو رمی کی جائے گی تو ہر جمرے کو رمی کرنے کے بعد پہلے جمرے کو نمی کی تو نبی پاک الگ ہو کر کافی دیر دعا کرتے رہے، پھر جمرہ وسطیٰ پر کینکر مارے، پھر الگ ہو کر آپ نے لمبی دعا فرمائی،
پھر تیسرے بڑے جمرہ عقبہ کو رمی کی تو آپ نے دعا نہیں فرمائی، یہی سنت سے ثابت۔ تو 12 ذوالحج تک وہاں منا میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ، جو 11 اور 12 تک وہاں ٹھہرا تو اس کے لیے گناہ نہیں بلکہ بہتر ہے، اور جو 13 تک ٹھہرا اس کے لیے زیادہ افضل ہے، مگر 13 کو نہ بھی ٹھہرنا چاہے تو اس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ آخری عمل جو مناسک حج میں ہے وہ یہ ہے کہ 13 دن مکمل ہو جانے کے بعد آپ دوبارہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور یہ طواف وداع ہے۔ یہ ارکان حج کا آخری رکن ہے، اس کو کسی صورت میں ترک نہیں کیا جا سکتا، سوائے ایسی خواتین کے جو مخصوص ایام میں ہوں، وہ اس مخصوص حالت میں طواف نہیں کر سکتی، طواف وداع۔ اس کے علاوہ ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف وداع کرے گا، اور آخری رکن ادا کرنے کے بعد اب اس حاجی کو واپس اپنے وطن لوٹنے کی اجازت ہوگی۔ مختصر جمعہ کے وقت میں مناسک حج کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، اور ممکن ہے کہ شاید کوئی چیز رہ بھی گئی ہو، اور آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ابھی تک اگر موقع نہیں مل سکا تو اپنی رحمت سے ہمیں عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے وسعت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے برکت عطا فرمائے، اور ہمیں خصوصی توفیق کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری عطا فرما دے، اور ہمیں سنت کے مطابق ان تمام عبادات کو، ان فرائض کو، مناسک حج کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات وہاں پہنچ چکے ہیں یا ابھی ان کا سفر جاری ہے، اللہ پاک ان کا سفر، وہاں پہنچنا، حج ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حج کے طریقہ کے بیان کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے قربانی کے مسائل، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ جو حضرات حج پہ نہیں جا سکتے یقیناً وہ اپنے گھروں میں قربانی کی سنت تو ضرور کریں گے، اور اللہ پاک اگر توفیق دے تو اس سنت پر عمل کرنا بھی بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، اور فضیلت بھی ہے، اور درجہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل آئندہ جمعہ کو بیان ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام عبادات کو سمجھنے کی اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔